नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ को दोबारा जेल में डालने के फैसले के पीछे असल कहानी क्या है, इस पूरे मामले में किस किस्म का नया अदालती मोड़ आया है, एक हंगामी राब्ते के बाद क्या दो बड़े फैसले किए गए, इन फैसलों पर अमल दरामद के लिए किन दो शख्सियात को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं और अब ये जो पूरा खेल है ये खेल क्या पुरअसरार रुख अख्तियार कर रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद दोबारा जेल में डालने के फैसले के मुतल्लिक जो इतलात हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी अरब से वापसी के बाद क्या दो हैरान कुन मामलात हुए। सबसे पहले आपको इस पूरे इशू से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे तो उसके बाद शहबाज शरीफ के मामले पर किस नोयत की डेवलपमेंट हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इससे पहले सऊदी अरब में भी इस मामले को बहुत एग्रेसिवली मॉनिटर कर रहे थे, उनसे हॉट लाइन पर भी शहजाद अकबर और जो दीगर पाकिस्तानी हुकूमत के अहम वज़रा हैं उन्होंने उस वक्त राब्ते किए थे। और ज़राए का ये भी कहना है कि जो पहली मरतबा शहबाज शरीफ को रोका गया था वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर ही रोका गया था। लेकिन अब इस मामले में जब एक ऐसी सूरत हाल में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं तो एक बहुत ही अहम नौयत का इजलास हुआ और इस इजलास में तीन बड़े ही मानी खेज किस्म के नुकात रखे गए। वो नुकात क्या थे उनकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो इजलास था जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद चेयर किया और जाहिर है कि उनके बड़े खदशात भी हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ की पहले एक रिहाई का माहौल बना, उससे पहले हमजा शहबाज भी रिहा हो गए थे, फिर इस तरह की इतलात भी आना शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ से जेल में अहम हलकों के नुमाइंदों ने मुलाकातें की। और जब मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों ने ये ख़बरें भी दी और सबसे पहले तो हमने आपको इसी प्रोग्राम में ये ख़बर दी थी कि शहबाज शरीफ की रिहाई होने वाली है, तो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पूरे मामले पर अपने जो वज़रा हैं उनके साथ एक इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की और उनके पास एक कानूनी जवाज़ भी मौजूद है जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में उनके पास आया है, तो इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किस नोयत के फैसले किए गए वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो ये जो इजलास था, पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उनके मुतल्लिक एक मुझे मुख्तसर प्रेजेंटेशन पेश की जाए। और ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे, कुछ ऐसे दावे थे जो बड़े मानी खेज भी थे और बड़े हैरान कुन भी थे। ये इल्ज़ामात इस प्रेजेंटेशन में किस नोयत के थे वो भी आपको बताते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि एक पुरअसरार शख्स के नाम से 13,69,915 अमरीकी डॉलर शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए और ये रकम इस वक्त कोई 23 करोड़ रुपए के लगभग बनती है। इसके अलावा इसी प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ये जो रिपोर्ट थी ये तहकीकाती टीमों ने बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से हासिल की और दावा ये किया गया कि इस रकम की मुंतकली के लिए 12 इंतहाई पुरस्कार और नाकाबिले यकीन ट्रांजैक्शंस की गईं। और ये जो पुरस्कार शख्स है इसके नाम से सलमान शहबाज, हमजा शहबाज
اور جو دیگر اہل خانہ ہیں شہباز شریف کے ان کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل ہوئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ رابعہ عمران جو شہباز شریف کی صاحبزادی ہیں ان کے اکاؤنٹس میں بھی رقوم منتقل ہوتی رہیں۔ اور اس بریفنگ میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ سلمان شہباز کو $9,07,000، حمزہ شہباز کو $1,67,000، جبکہ شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں $2,40,920 منتقل ہوئے۔ اس کے علاوہ اس بریفنگ میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ دبئی سے 4 کمپنیاں ٹی ٹیز کے ذریعے بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں رقوم منتقل کرتی رہیں۔ اور یہ جو بریفنگ تھی اس کے اندر حمزہ شہباز کے متعلق بھی بات ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کے جو 95% اثاثے ہیں وہ جعلی ٹی ٹیز سے بنے۔ اس بریفنگ میں یہ دعویٰ کیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزام لگایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو 2007، 2008 اور 2011 کے درمیان جعلی کمپنیوں کے ذریعے رقوم بھیجی گئیں ان کے متعلق شواہد موجود ہیں، اور 7 ارب روپے کی کل منی لانڈرنگ ہے جو شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ نے کی ہے۔ یہ اس بریفنگ میں بتایا گیا، جو کہ نیب نے الزامات لگائے تھے، ان الزامات کی بنیاد پر یہ بریفنگ جو تھی اس میں یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے۔ بہرحال یہ بریفنگ تو ہو گئی، اب اس کے بعد شہباز شریف کے متعلق کس نوعیت کے فیصلے کیے گئے ان فیصلوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب شہزاد اکبر کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ شہباز شریف کو اگرچہ عدالت سے باہر جانے کی اجازت ملی ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بلیک لسٹ میں جو شہباز شریف کا نام ہے وہ سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اس لیے بلیک لسٹ سے شہباز شریف کا نام نہیں نکالا جا سکا۔ اور اس میں کچھ حلقوں کے مطابق انتہائی حیران کن بات یہ تھی کہ 2 لسٹ یعنی 2 فہرستیں ایسی ہیں جو کہ نون فہرستیں ہوتی ہیں، جن کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے کہ باہر جب کسی کو ٹریول کرنے سے روکا جانا ہو تو ان 2 لسٹوں میں اس شخصیت کا نام ڈالا جاتا ہے، جن میں ایک ECL ہے اور ایک بلیک لسٹ ہے۔ لیکن جس لسٹ کا اب ذکر کیا گیا ہے کہ اس لسٹ میں شہباز شریف کا نام موجود تھا، اس لسٹ کے متعلق تو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ اس لسٹ کا اطلاق صرف ایسے ملزمان پر ہوتا ہے جو کہ سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث ہوں، یعنی اگر انہوں نے کوئی دہشت گردی کا ایکٹ کیا ہو، یا انہوں نے کوئی قتل کیا ہو، یا کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس سے بڑے پیمانے پر کوئی بدامنی پھیلی ہو۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر تھا اور ایک حیران کن عمل تھا کہ جس طریقے سے شہباز شریف کو روکا گیا لاہور ایئرپورٹ پر، اور اس کے لیے بڑے خاص ڈائریکٹیوز بھی جاری کیے گئے تھے۔ اب یہ جو اجلاس تھا اس میں 2 آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اور شہباز شریف کے معاملے پر یہ آپشن ڈسکس کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو معلوم ہے اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے لیے میاں نواز شریف سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ شہباز شریف کے متعلق نہ صرف وزیر اعظم عمران خان بلکہ پوری PTI اور پاکستان کے جو تمام سیاسی حلقے ہیں، پاکستان کے تمام صحافتی حلقے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے جو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہمیشہ پازیٹیو نوعیت کے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی شہباز شریف جو ہیں انہی مفاہمتی رابطوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف کے لیے ایک ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور میاں نواز شریف اس ڈیل کے نتیجے میں بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اب وزیر اعظم عمران خان کا شہباز شریف کے معاملے پر بہت زیادہ کنسرن ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بھی ہیں، اور اگر یہ بیانیہ بنے کہ شہباز شریف کے اوپر جو کرپشن کے چارجز لگائے تھے نیب نے، وہ سارے جو چارجز تھے وہ بے بنیاد تھے، جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ کے
فیصلے کے 3 نکات میں کہا گیا کہ نیب کوئی بھی اپنا چارج جو ہے، کوئی بھی الزام اب تک ثابت نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے ایک متبادل کے طور پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اس بات پر کنونسڈ ہیں، اس بات پر قائل ہیں کہ شہباز شریف نے اور ان کے اہل خانہ نے یہ کرپشن کی ہے، لیکن شاید نیب جو ہے وہ اس کیس کو جتنے ایگریسولی اور جتنے مؤثر طریقے سے اس کو عدالتوں میں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے ٹیک اپ نہیں کر سکا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے اس کا خیال ہے۔ اب اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک تو شہباز شریف کا یہ جو فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ سے کہ انہیں 1 ٹائم ٹریول کی اجازت دی جائے، اس کے لیے اب کوئی 5-6 دن حکومت کے پاس موجود ہیں، یعنی یہ جو عید کی چھٹیاں آئی ہیں، اور ان چھٹیوں کے دوران ایک کیس تیار کیا جائے بڑا سٹرونگ، اور اس کیس کی بنیاد پر یہ چیلنج کیا جائے کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دی جائے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہدایت بھی کی گئی شہزاد اکبر کو اور جو دیگر اہم حکومتی شخصیات ہیں، ان میں کچھ FIA کے حکام بھی ہیں، کہ شہباز شریف کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ سالڈ ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے، اور پھر اس ایویڈنس کی بنیاد پر عدالت میں یہ موقف اختیار کیا جائے کہ شہباز شریف کا نام فی الحال بلیک لسٹ سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ڈسکس کیا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو دیگر کیسز ہیں، ان کیسز کے متعلق جو بھی شواہد ہیں مبینہ، جو کہ شہزاد اکبر بھی اپنی 3-4 پریس کانفرنسز میں یہ دعوے کر چکے ہیں اور یہ الزامات لگا چکے ہیں، تو ان پر ایک کیس بلڈ کیا جائے ان الزامات پر اور ان مبینہ شواہد کی بنیاد پر، اور پھر ان شواہد کی بنیاد پر یہ کوشش کی جائے کہ شہباز شریف کے خلاف ایک نیا کیس بنے اور اس کیس کی بنیاد پر انہیں دوبارہ جیل ڈالا جائے۔ یہ ڈسکشن ہوئی اعلیٰ سطح کے جو حکومتی اجلاس تھا اس اجلاس میں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔